عوام کو مہنگائی کا ایک اور جھٹکا، پیٹرول اور ڈیزل مہنگا۔ پیٹرول 4 روپے 7 پیسے مہنگا، 268 روپے 68 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ ڈیزل 4 روپے 4 پیسے اضافے کے بعد 276 روپے 81 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ بھارت گھٹنوں کے بل آ گیا، بھارتی کرکٹ بورڈ کی ساری اکڑ رفو چکر ہو گئی۔ کرکٹ کے میدان کو اسٹیج شو سمجھنے والے منتوں اور ترلوں پر اتر آئے۔ نائب صدر بی سی سی آئی راجیو شکلا نے صدر ایشین کرکٹ کونسل محسن نقوی سے ٹرافی مانگ لی۔ یہ اجلاس کا ایجنڈا نہیں، بعد میں بات کریں گے۔ صدر اے سی سی کا دبنگ جواب، ٹرافی دینے کے لیے تیار تھے، آپ کا کپتان لینے نہیں آیا۔ بھارتی ٹیم کا کپتان اے سی سی دفتر آ کر ٹرافی لے جائے۔ بھارتی کپتان نے اختتامی تقریب میں پروٹوکول کی خلاف ورزی کی۔ سعودی ولی عہد نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ سعودی ولی عہد اسی سال پاکستان آئیں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کی تاریخ طے کی جا رہی ہے۔ شہباز شریف نے سعودی ولی عہد کو دورے کی دعوت دی تھی۔ ٹرمپ نے مودی پر بم گرا دیا۔ پاکستان نے جنگ میں بھارت کے 7 طیارے تباہ کیے۔ 7 طیاروں کی تباہی تو صرف جنگ کا آغاز تھا۔ ورجینیا میں فوجی افسران سے خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ کی تصدیق، کہا 2 ایٹمی طاقتوں میں جنگ بھیانک ہو سکتی تھی اور لاکھوں لوگ مر سکتے تھے۔ میں نے پاکستان اور بھارت کی جنگ رکوائی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سے ملاقات ہوئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر پاکستان میں بہت اہم شخصیت ہیں۔ فیلڈ مارشل نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے لاکھوں زندگیاں بچائیں۔ جس طرح سید عاصم منیر نے میری کوششوں کی تعریف کی، اس نے میرا دل جیت لیا۔ پاکستان نے دفاعی میدان میں ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ جدید کروز میزائل فتح 4 کا کامیاب تجربہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 750 کلومیٹر رینج کا تجربہ پاکستان آرمی نے کیا۔ ٹرین ہگنگ فیچر سے ہدف کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنانے کی صلاحیت۔ آرمی کے میزائل نظام کی رینج، مہارت اور بقا میں اضافہ ہوگا۔ لانچ کی تقریب میں چیف آف جنرل سٹاف نے شرکت کی۔ صدر، وزیر اعظم، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کی مبارکباد۔ فلسطینیوں کے 2 ریاستی حل کے فیصلے تک کوئی حل تھوپا نہیں جا سکتا، ہمیں یقین دلایا گیا ہے حماس معاہدہ قبول کر لے گی، مغربی کنارے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ فلسطین سے اسرائیل کے مکمل انخلا کے لیے پرعزم ہے۔ فلسطین سے متعلق پاکستان کی سوچ، جذبہ اور پالیسی تبدیل نہیں ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی میڈیا بریفنگ، جلد پاکستان کی فوج فلسطین بھیجنے کی امید ظاہر کر دی۔ امن معاہدے پر تنقید کرنے والوں کو کہا، کیا آپ غزہ میں مزید عورتوں اور بچوں کا خون بہتا دیکھنا چاہتے ہیں؟ فلسطین نے امن معاہدے کا خیر مقدم کیا، مگر کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ میں جنگ بندی کے لیے 20 نکاتی منصوبے کا اعلان۔ حماس کو امن منصوبہ قبول کرنے کے لیے 4 دن کا الٹیمیٹم بھی دے دیا۔ اسرائیل، عرب اور مسلم ممالک نے امن منصوبے کی حمایت کی۔ حماس نے منصوبہ قبول نہ کیا تو اسے بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ امن بورڈ میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ غزہ اتھارٹی کا صدر میں خود ہوں گا۔ مسلم اور عرب ممالک کا ٹرمپ کی غزہ جنگ بندی کوششوں کا خیر مقدم۔ پاکستان، اردن، یو اے ای، انڈونیشیا، ترکیہ، سعودی عرب، قطر، مصر کے وزرائے خارجہ کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزرائے خارجہ نے امریکی صدر کی غزہ میں جنگ کے خاتمے کی مخلصانہ کوششوں کو سراہا۔ ٹرمپ کی کوششوں سے خطے میں امن، سلامتی اور استحکام کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی انخلا، غزہ کی تعمیر نو اور قیام امن کے لیے امریکہ کے ساتھ شراکت داری کی اہمیت پر زور۔ برطانیہ، اٹلی، فرانس، فلسطین اتھارٹی کا بھی امریکی امن منصوبے کا خیر مقدم۔ مریم نواز کے بیان پر جیالے جلال میں آ گئے۔ پیپلز پارٹی کا قومی اسمبلی اور سینٹ سے واک آؤٹ۔ نوید قمر بولے حالات بہتر ہونے تک ایوان کا حصہ نہیں بنیں گے، جیسے حالات ہیں ساتھ چلنا مشکل ہے۔ پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شازیہ مری بھی برس پڑی، کہا ہم اتحاد اور آپ نفرت کی باتیں کر رہے ہیں۔ تناور درخت نہ جھکے تو انجام سب جانتے ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی معذرت، کہا سیاست میں گرما گرمی چلتی رہتی ہے، گھر کے بڑے اس مسئلے کو بیٹھ کر حل کر لیں گے۔
پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی کو اپوزیشن بینچز پر بیٹھنے کی دعوت دے دی۔ افسوس، دوسرے صوبوں نے پنجاب کے سیلاب پر سیاست کی۔ پنجاب کے تمام وزیر سیلاب متاثرین کے ساتھ موجود رہے۔ وزراء کا کام اے سی کے کمروں اور گاڑیوں میں گھومنا نہیں۔ مریم نواز کا چکوال میں لیپ ٹاپس اور اسکالرشپس تقسیم کی تقریب سے خطاب۔ کہا پنجاب میں ہر کام میرٹ پر ہوتا ہے، کبھی کوئی سفارش قبول نہیں کی۔ سی سی ڈی کی کارروائیوں کے بعد پنجاب میں کرائم کم ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کو مشکلات سے نکال کر ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا۔ علی امین گنڈاپور کے اقتدار کی کشتی حج کو لے کھانے لگی۔ مخالفتیں بڑھتے بڑھتے استعفوں تک پہنچ گئی۔ خیبر پختونخوا کابینہ کے 2 اہم وزیروں کا گنڈاپور پر عدم اعتماد، استعفے دے دیے۔ صوبائی وزیر تعلیم فیصل خان ترقی اور وزیر آبپاشی عاقب اللہ خان نے عہدے چھوڑ دیے۔ کہا صوبے میں کرپشن کا بازار گرم ہے، علی امین کے ساتھ مزید نہیں چل سکتے۔ علی امین کے فیصلوں سے لیڈرشپ کمپرومائزڈ ہو رہی ہے۔ ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی تاریخ میں توسیع کر دی گئی۔ ٹیکس گوشوارے 15 اکتوبر تک جمع کروائے جا سکیں گے۔ ایف بی آر حکام کا کہنا ہے کہ گوشوارے جمع نہ کرانے والوں پر جرمانہ لگے گا۔ پاکستان میں مزید صوبے بنائے جائیں، ہر ڈویژن کو صوبے کا درجہ دیا جائے۔ چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود کا ملتان میں خصوصی لیکچر۔ ترقی کے لیے موجودہ نظام بدلنا ناگزیر قرار دے دیا۔ کہا ہر ڈویژن کے لحاظ سے 33 صوبے بنیں گے تو وسائل کی تقسیم آسان ہوگی۔ ترقی کے لیے اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی ضروری ہے۔ پاکستان کا مستقبل صنعتی ترقی میں ہے، قرض لینے میں نہیں۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں سے ملک میں استحکام آیا۔ معیشت، تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے کی ضرورت ہے۔ پیٹرن ان چیف ایپٹما گوہر اعجاز کا سالانہ اجلاس سے خطاب۔ بجلی کا مہنگا ٹیرف اور بلند شرح سود صنعتی ترقی میں رکاوٹ قرار دے دی۔ کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں بارش۔ ایم اے جناح روڈ، لیاری، شیر شاہ، بلدیہ ٹاؤن میں تیز بارش۔ ماڑی پور سائٹ ایریا، گلشن اقبال میں بھی بادل کھل کر برسے۔ مسکن چورنگی، نمائش گارڈن اور اطراف میں تیز بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ ٹنڈو یار شہر اور گرد و نواح میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔ سانگڑ، سجاول، ٹنڈو آدم اور ٹنڈو محمد خان میں بھی برسات ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے 3 اکتوبر تک سندھ میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کر دی۔ جنوبی افریقہ کے خلاف پاکستان ٹیسٹ اسکواڈ کا اعلان۔ شان مسعود قیادت کریں گے، 3 نئے کھلاڑی شامل۔ اسکواڈ میں بابر اعظم، محمد رضوان اور شاہین شاہ آفریدی شامل۔ عبداللہ شفیق، امام الحق، سلمان علی آغا اور سعود شکیل اسکواڈ کا حصہ۔ پہلا ٹیسٹ 12 سے 16 اکتوبر کو لاہور میں کھیلا جائے گا۔ ایشیا کپ میں شکست سے کچھ اور معاملہ۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کرکٹرز کے این او سی روک دیے، کھلاڑیوں کو غیر ملکی لیگز میں شرکت سے روک دیا۔ بابر اعظم، محمد رضوان، حارث رؤف، شاہین آفریدی اور نسیم شاہ شامل۔ نظر ثانی کے بعد متعدد کھلاڑیوں کو اجازت ملے گی۔ اور کامیڈی اور ایڈونچر سے بھرپور اینیمیٹڈ فلم زوٹوپیا 2 کا آفیشیل ٹریلر جاری۔ ہالی ووڈ فلم 26 نومبر کو سنیما گھروں کی زینت بنے گی۔